بندہ، آپ نے حدیث پاک پہلے سنی ہوئی ہے، وہ بندہ جو تھا وہ اپنی سواری پر سفر کر رہا تھا اور جنگل میں جا کے وہ سو گیا، تو اس کی جو سواری تھی جس پر ساز و سامان تھا وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اب جب وہ بندہ جاگا تو اس نے اپنی سواری کو تلاش کیا، اسے سواری نہیں ملی، تو پھر وہ مایوس ہو گیا کہ اب جنگل میں کچھ کھانے پینے کا تو ہے نہیں میرے پاس، اور میں نے مرنا ہی ہے، تو میں کیوں نہ ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہوں، میں مر جاؤں گا اور میرے پاس کوئی دوسرا آپشن تو نہیں ہے۔ جب وہ وہاں لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، پھر اس کی آنکھ جب کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری جو ہے وہ ساز و سامان سمیت اس کے پاس کھڑی ہے۔ اب آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی جب اس کی، یعنی وہ تو مایوس ہو گیا تھا، وہ تو موت کا منتظر تھا، اور اسے اس کی سواری مل کے اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا جب ایک بندہ گناہ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری بارگاہ میں آ گیا۔ یعنی بندہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوست احباب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش اسے سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، اس کی سواری وہاں سے بھاگ گئی، تو قَدْ عَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، وہ اپنی سواری سے مایوس ہو گیا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ، تو پھر اس نے دیکھا کہ اس کی سواری جو ہے وہ اس کے پاس کھڑی ہے ساز و سامان کے ساتھ۔ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، اس نے اس کی ہاتھ پکڑ لیا اپنی سواری کی۔ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ، اب وہ جو بندہ تھا اتنا خوش ہوا کہ اس نے یعنی خوشی کی شدت میں یہ کہا اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے۔ یعنی ہے تو کیا، میں تیرا بندہ ہوں نا، لیکن وہ خوشی میں جس کو یعنی اسی سے نا جذب کے وہ ثابت ہوتا ہے۔ یعنی صوفیہ پر کبھی کبھی جذب ہوتا ہے نا، وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو شریعت کے لیے، جس کو شتھیات کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا تصوف میں ایک اصطلاح ہوتی ہے شتھیات۔ شتھیات اس بات کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، تو وہاں بندے کو مفتی نہیں بننا چاہیے کہ فتویٰ لگا دے کہ وہ جنید بغدادی نے غلط کہا تھا، باقزید کستامی نے غلط کہا تھا، میں صحیح کہتا ہوں۔ اپنی حیثیت کو سمجھے، وہ یہ کہے کہ بھئی میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، لیکن اس کا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ اس کا اور بندے کا، اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، میں بیچ میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو شتھیات میں صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، تو یہ اس پر ایک دلیل ہے۔ یعنی شتھیات صوفی کب کہتا ہے؟ جب وہ اس پر کوئی خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ تصوف میں بھی شتھیات کمال نہیں ہیں، تصوف میں بھی شتھیات کمال نہیں ہیں، لیکن اگر کسی سے ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ بات یہ ہے۔ دیکھیں اس میں پھر ایک بات ہوتی ہے کہ کمال کیا چیز ہے، جس کو وہ کہتے ہیں نا صاحب اور شکر۔ تو داتا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ صاحب کمال ہے، شکر کمال نہیں ہے۔ شکر یہ ہوتا ہے، یعنی شکر ہماری نسبت سے تو کمال ہی کمال ہے نا، عام بندوں کی نسبت سے تو کمال ہی کمال ہے۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ صوفی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیفیات میں گم ہو جاتا ہے، اپنے حواس جو ہے اس کے کھو جاتے ہیں، اس قدر وہ اللہ کے جلووں میں گم ہوتا ہے۔ اور صاحب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے جلووں کے باوجود وہ اپنے قائمی ہوش و حواس رہتا ہے، اس کو صاحب کہتے ہیں۔ تو شکر جو ہے نا وہ ہماری نسبت سے تو کمال ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ جن کو کبھی کوئی کیفیت ہی نہیں ملی، جہاں ہمیں کبھی کیفیت نہ ملنے کا احساس ہوا ہے،
لیکن صوفیاء کے آپس کے جو معاملات ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ شکر کمال نہیں ہے، صاحب کمال ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوا، حضرت موسیٰ ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی پھینکی، فخر موسیٰ صاحقہ، تجلیات الہی میں مدہوش ہوئے نا۔ کمال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے، اللہ تعالیٰ کے جلووں کو سمیٹا اور اپنے ہوش کھو بیٹھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو این ذات می نگری در تبسمی، بڑا مشہور شعر ہے کہ موسیٰ از ہوش رفت و یک جلوہ صفات تو این ذات می نگری در تبسمی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صفت کا جلوہ دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے، لیکن اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور مسکراتے ہوئے۔ یہ دلیل ہے صوفیاء کی کہ صاحب کمال ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی عظمت میں کوئی کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلیم اللہ ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء۔ اس لیے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شدہیات کمال نہیں ہوتی، صوفیاء کے نزدیک بھی ٹھہراؤ کمال ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ بات صرف یہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جذب کمال نہیں ہے، سلوک کمال ہے۔ یہ تقریباً وہی بات بن جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا حدیث پاک کے، یہ اس پر دلیل ہے شدہیات کی توجیہ کرنے پر۔ اب اس بندے نے کیا کہا؟ خوش ہو گیا، اللہم انت عبدی، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے۔ کفر تھی نا بات، اللہ کو کہنا تو میرا بندہ ہے کفر ہے نا۔ وَأَنَا رَبُّكَ، اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا اس نے کیا تھا کہ پروردگار انت ربی وَأَنَا عَبْدُكَ، لیکن وہ خوشی میں یہ کہتا ہے پروردگار تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح، اس نے یہ جو چیز کی ہے نا یہ خوشی کی کثرت کی وجہ سے کی، یعنی اس پر گرفت نہیں ہوئی اس وجہ سے، کیونکہ وہ ایک کیفیت میں چلا گیا تھا، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایک بندہ کوئی دیکھیں گناہ جو ہے نا وہ بندے کی زندگی میں عموماً کسی نہ کسی قسم کا پایا جاتا ہے۔ گناہ صرف نماز نہ پڑھنا نہیں ہے، یا صرف روزہ نہ رکھنا نہیں ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، کسی کا حق مارنا بھی گناہ ہے، کسی کو حقیر جاننا بھی گناہ ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا تجزیہ کرتا رہے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں بڑھ کے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری بارگاہ میں آ